Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear learners of 9th class. Today I am going to start Urdu translation of unit number 9, that is All is Not Lost. As the title suggested, that all is not lost, that we never lose heart, we always work hard with great positivity and with great hopeful mind. We always work again and again, and one day Allah Ta'ala will definitely bless us with great success. टॉपिक ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया, मतलब ही यही है कि इसके अंदर कि हमें हमेशा बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, बार बार ट्राई करते रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और एक दिन जब आप ईमानदारी के साथ पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे, अपने 100% पोटेंशियल दे रहे होंगे, 100% आप एफर्ट्स दे रहे होंगे प्योरिटी के साथ, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब कामयाबी आपके कदम ना सिर्फ कदम चूमेगी बल्कि आपको हर तरफ आपको एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ेंगे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट चैप्टर के अंदर के एक स्टोरी, एक ऐसे पेशेंट की, हीरा जिसका नाम था, जिसको एक रोड साइड एक्सीडेंट में सीवियर किस्म की चोटें लगी उसके सर पर, उसकी बैक साइड पे, कमर पे। तो वो उसको एक मोशनलेस हालत में उसको एक ले आए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और डॉक्टर्स का आमतौर पर ख्याल उनके बारे में यही था कि ये एक होपलेस एक केस है जिसकी रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ICU वार्ड, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल का मेन आपका वार्ड होता है जिसमें बहुत कम उसमें बेड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पर हॉस्पिटल्स और सेहत का निज़ाम इतना बावकार और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स की पहले ही कमी है, और उसमें फिर ICU वार्ड्स जो बहुत कम है और उसमें बहुत कम बेड्स हैं। तो उसमें अमूमी तौर पर ही एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि वो पेशेंट जिसकी एक उम्मीद हो कि ये रिकवरी कर सकता है, इसको रखा जाए, उस पर काम किया जाए, ताकि ना कि उस पेशेंट को जिसकी रिकवरी के चांसेस कम हो और ज़्यादा पूरी उम्मीद ना हो, तो आप कहते हैं कि इसको आप वहाँ से निकाल दें, ताकि बेड किसी ऐसे पेशेंट के लिए हम स्पेयर कर लें जिसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती हो। तो डॉक्टर्स का ख्याल इस कहानी में, डॉक्टर्स का ख्याल ये था, हीरा जिसका एक्सीडेंट हुआ था रोड साइड पे, एक बस से टकराई थी, वो उनका ख्याल ये था कि ये जल्दी रिकवर होने वाला के चांसेस के नहीं है, इसकी डेथ हो जाएगी, और अगर ये ज़िंदा बच गई तो ये सारी ज़िंदगी अपाहज के साथ अपाहज ज़िंदगी गुजारेगी, और शायद इसकी याददाश्त भी वापस ना सके और ये कभी भी मूव भी ना कर सके, कभी हरकत भी ना कर सके। इसलिए वो चाह रहे थे कि इसको ICU से निकाल कर हम एक सिंपल वार्ड में ले जाएँ और सिंपल इसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन वहाँ पर एक नर्स जो होती हैं वो अपनी भरपूर कोशिश करती हैं, वो चाहती हैं कि इस पर काम किया जाए, वो पुरुमीद होती हैं, वो समझती हैं कि इस पर अगर हम स्पेशल अटेंशन दें, इसके साथ स्पेशल एक्सरसाइज करें और इसके साथ मोटिवेशन के साथ काम किया जाए, तो अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, तो उसकी ज़िंदगी की रिकवरी के चांसेस मौजूद हैं। तो इस वजह से डॉक्टर साहब की बहुत दफ़ा इस बात पे तकरार भी हुआ, बहस भी हुई, डायलॉग भी हुए। तो बहरहाल वो किसी भी तरीके से डॉक्टर्स को इस बात को मनवाने में कामयाब रहती हैं कि वो इसको ICU वार्ड से शिफ्ट ना करें, बल्कि ICU वार्ड के अंदर ही रखा जाए, उस पर काम किया जाए और एक वक्त दिया जाए ताकि उस पर काम हो सके। जबकि डॉक्टर से काफ़ी हद तक नाराज़ थे, वो कहते थे कि आप एक ही पेशेंट पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जबकि इस हॉस्पिटल के अंदर और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप उस पर भी काम करें, उनको भी आपकी ज़रूरत है। लेकिन वो कहती थी कि मैं उनको भी टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैं इस पेशेंट पर स्पेशली काम करना चाह रही हूँ। वो उसकी सिस्टर को बुलवाती हैं, उससे बातें करती हैं कि शायद उसकी आवाज़ किसी करीबी, किसी खून ब्लड रिलेशन की जो आवाज़ है, उसके जो बॉडी के माइंड के जो डेड न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट कर दें, और वो थोड़ा सा एक्टिवेट हों और वो थोड़ा सा एक्टिव हो के वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू करें। तो साथ से साथ चलता रहता है, बड़ी उस पर एफर्ट्स करती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं। तो लेकिन उसकी सारी चीज़ों के बाद उसके कह लें कि इसकी फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है बार बार, लेकिन उसके अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आती। लेकिन एक दिन अचानक देखती है कि वो अपनी फिंगर हर किसी मूव करती हैं, जिससे उनको और उम्मीद आती है, मोटिवेशन मिलती है नर्स को कि शायद इसमें बेहतरी हो सकती है, ये रिकवरी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अचानक ही कराची में उनको भेज दिया जाता है उस नर्स को अपनी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्रेस के लिए एक सिलसिला होता है, उसमें ट्रेनिंग कोर्स के लिए कराची 2-3 माह के लिए उसको रिकमेंड किया जाता है। तो नर्स जो हैं बहुत परेशान होती हैं इस मामले से कि वो चाहती थी कि वो अपने इस मरीज़ा को रिकवर करने में अपना भरपूर टाइम देती, लेकिन क्योंकि अब उनको कराची जाना पड़ना था अपने रिफ्रेशल कोर्स के लिए, तो वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को ज़िम्मे लगाती हैं नर्स को कि वो इसकी देखभाल करे, ताकि वो अपना रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं। जब 3 माह बाद वापस आती हैं वह नर्स, और आते वो डायरेक्टली ICU के उस वार्ड के उस बेड पे जाती हैं जहाँ पे अपनी पेशेंट को छोड़ी गई थी। तो वहाँ देखती हैं वो बेड खाली होने के बजाय वहाँ पे एक और पेशेंट वहाँ पर लेटा होता है। तो वो एक लम्हे के लिए वो डर जाती हैं कि शायद
اس پیشنٹ کے ساتھ جس پر میں نے کام کیا تھا اور اس نے اب ریکوری کرنا سٹارٹ بھی کر دی تھی, وہ اس کے ریکوری کے چانسز بڑھ رہے تھے, تو اس کے سامنے کیا ہوا ہوگا, کس نے کیئر کی تھی یا نہیں کی تھی, ڈیتھ ہو گئی اس کی یا کیا ہوا. اتنی دیر میں پیچھے سے کوئی تھپکے دیتا ہے اس کے کندھے کے اوپر اور اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو تھینک یو ادا کرتا ہے, تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کون ہے, کیونکہ اس نے اس پیشنٹ کو فیس نہیں دیکھا تھا. اس کے فیس کے اوپر بہت سارے ٹیوبس, بہت ساری ایکوپمنٹس لگے ہوئے تھے, پٹیاں لگی ہوئی تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا پراپر وے میں, کیونکہ اب وہی لڑکی تھی جس کا وہ علاج کر رہی تھی, ہیرا لڑکی تھی جو اس کو تھپکی دیتی ہے آ کر. تو وہ اس کو پہچاننے میں اس کو مشکل ہوتی ہے, لیکن جب اس کے سسٹر, اس کی فیملی کے باقی لوگ اس کے پاس آتے ہیں تب پھر وہ جان پاتی ہے کہ یہ وہی پیشنٹ ہے, یہ وہی ہیرا ہے جس پر وہ کام کر رہی تھی, اور وہ آج اس کی محنت کی وجہ سے, اس کی پر امیدی کی وجہ سے, اس کے ہارڈ ورک کی وجہ سے اور پیور ایفرٹس کی وجہ سے آج وہ صحت یاب ہو چکی ہے, اور وہ بیساکھیوں کی مدد کے کرچز کے ساتھ وہ چل بھی رہی ہے, جس کی امید تھی کہ آنے والے دن میں ایون وہ بیساکھیاں بھی چھوڑ دے گی. تو اس چیپٹر کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے امید کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں کامیابی سے ضرور ہمکنار کرتا ہے. تو بڑھتے ہیں چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف. The first paragraph is, it was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorder. Difficult words دیکھتے ہیں. beginning آغاز, شروعات, profession پیشہ, نرس دیکھ بھال کرنے والا, خیال رکھنے والا, انٹینسو شدید انتہائی, کیئر احتیاط کرنے والا, یونٹ, نیورولوجی اعصابی دماغی, وارڈ ایریا علاقہ, پروفیشنل پیشہ ور, ینگ نوجوان, ایز بطور, ایکسائٹڈ پرجوش ہونا, بہت زیادہ خوش ہونا, دین ریکوری صحت یاب ہوتے ہوئے, بہتر ہوتے ہوئے, ڈیویسٹیٹنگ تباہ کن ایکسیڈنٹس حادثات, یٹ پھر بھی, پین تکلیف درد محسوس کرنا نرس دیکھ بھال کرنے میں, سٹک پھنس جانا سامنا کرنا, ایکیوٹ سخت مشکل تکلیف دہ, نیورولوجیکل اعصابی دماغی, ڈس آرڈر تباہی نقصان. تو پڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے لیے. اٹ واز دا بگننگ آف مائی پروفیشن. اٹ یہ واز تھا, بگننگ آغاز, یہ آغاز تھا, مائی میرے, پروفیشن پیشے کا, ایز اے نرس بطور ایک نرس کے, میں یہ بطور ایک نرس میرے پیشے کا آغاز تھا, یہ بطور ایک نرس میرے پیشے کا آغاز تھا. آئی سے مراد یہاں پر وہ نرس ہے. آئی ورک میں نے کام کیا, ان دا انٹینسو انتہائی نگہداشت کے یونٹ, کیئر کہتے ہیں نگہداشت خیال رکھنے والا, میں نے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کام کیا, آف نیورولوجی وارڈ, اعصابی وارڈ کے, میں نے اعصابی وارڈ کے, دماغی وارڈ کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں کام کیا. ایز بطور ینگ ایک نوجوان, پروفیشنل پیشہ ور, ایک نوجوان پیشہ ور کے طور پر, آئی ویسٹ میری خواہش تھی, ٹو سیو محفوظ کر لوں, بچا لوں, دا ورلڈ دنیا کو, ایک بطور نوجوان پیشہ ور کے میری خواہش تھی کہ پوری دنیا کو محفوظ کروں. آئی واز ایکسائٹیڈ, آئی میں واز تھی, ایکسائٹیڈ میں پرجوش ہوتی, میں خوش ہوتی, ٹو سی دیکھ کر, پیشنٹس مریضوں کو, میکنگ کرتے ہوئے, کوئک تیز, ریکوری صحت یابی, مریضوں کو جلد صحت یابی کرتے دیکھ کر پرجوش ہوتی. پیشنٹ سے مراد مریض سے مراد یہ ہوتی ہے کہ برداشت کرنے والا, ورڈ نکلا ہے پیشنٹ سے, پیشنٹ صبر, اور پیشنٹ صبر کرنے والا, تکلیف جب ہوتی ہے مریض کو تو وہ کوئی نہ کوئی تکلیف کو صبر سے برداشت کر رہا ہوتا ہے, اس لیے پیشنٹ کو کہا جاتا ہے مریض. لیکن کا لفظی میننگ یہ نہیں کہ مریض بیمار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ باصبر, صبر کرنے والا. بہرحال فرام سے, ڈیویسٹیٹنگ تباہ کن ایکسیڈنٹ حادثات سے, میں مریضوں کو تباہ کن حادثات سے جلد صحت یابی کرتے ہوئے دیکھ کر بہت پرجوش ہوتی. یٹ پھر بھی, آئی واز پینڈ, مجھے درد ہوتا, مجھے تکلیف ہوتی, ٹو نرس دیکھ بھال کرنے میں, دوز ان کی, ہو واز اسٹرک جو سامنا کرتے, جو پھنس جاتے, ود ایکیوٹ سخت تلخ مشکل, نیورولوجیکل اعصابی دماغی ڈس آرڈر انتشار کا یا خرابی کا یا بیماری کا. لیکن مجھے شدید اعصابی بیماری کا شکار لوگوں کی دیکھ بھال کرنے میں تکلیف ہوتی. پھر اس کو کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں. اٹ واز دا بگننگ آف مائی پروفیشن ایز اے نرس, یہ بطور ایک نرس میرے پیشے کا آغاز تھا. آئی ورکڈ ان دا انٹینسو کیئر یونٹ
آف دا نیورولوجی وارڈ. میں اعصابی وارڈ کے یا میں دماغی وارڈ کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں کام کرتی تھی. یہ میں نے کام کیا. ایز اے ینگ پروفیشنل آئی وش ٹو سیو دا ورلڈ. بطور ایک نوجوان پیشہ ور میں خواہش تھی پوری دنیا کو محفوظ کر لوں. بطور ایک نوجوان پیشہ ور میں پوری دنیا کو محفوظ کرنا چاہتی تھی. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. میں تباہ کن حادثات سے مریضوں کو جلد صحت یابی کرتے دیکھ کر بہت پرجوش ہوتی. میں تباہ کن حادثات سے مریضوں کو جلد صحت یابی کرتے دیکھ کر بہت زیادہ پرجوش ہوتی. پھر بھی ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے مجھے درد ہوتا جو شدید دماغی انتشار کا یا شدید دماغی بیماری کا شکار ہوتے. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پیراگراف. اب ہم بڑھتے ہیں اسی کے سیکنڈ پیراگراف کی جانب. The second paragraph is that one day standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. She could see, but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, "Please help me." Difficult words کو دیکھتے ہیں. اسٹینڈنگ کھڑے ہوتے ہوئے, beside ایک ساتھ, ونڈر WONDER ونڈر سوچنا, اور WANDER ونڈر گھومنا پھرنا, آوارہ گردی کرنا. ریکوری پڑھ چکے ہیں. صحت یابی, سویئر شدید, اسپائنل کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے, انجری زخم چوٹیں, اسپیڈنگ تیز رفتار, وائل دوران, کراسنگ عبور کرتے ہوئے, لائف لیس بے جان, سیورل کئی مینی, ایکسرسائزز مشقیں ورزش, ان وین بیکار بے سود, دین نیئر اینڈ ڈیئر ون عزیز و اقارب قریبی, ایکٹیویٹ چست کر دینا, ایکٹیو کر دینا, چلا دینا, نیورونز خلیے, دماغی خلیے, اعصابی خلیے, سرٹن خاص مخصوص, ہیلپ لیسنس بے بسی, تھرو کے ذریعے سے, پرہیپس شاید. تو کرتے ہیں اس کی سمپل ٹرانسلیشن اردو میں. ون ڈے ایک دن, اسٹینڈنگ کھڑے ہوتے ہوئے, ایٹ دا بیڈ سائڈ بستر کے ساتھ, آف اے ینگ پیشنٹ نوجوان مریضہ کے, ایک دن نوجوان مریضہ کے بستر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے, آئی ونڈرڈ میں نے سوچا, اف کیا, شی اگر یا کیا, شی کڈ میک کیا یہ کر سکے گی, سیم ریکوری اسی طرح کی صحت یابی, لائک ادر دوسروں کی طرح. ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے سوچا کہ کیا یہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح کی صحت مندی, صحت کامیابی یا ریکور کر پائے گی. ہیرا ہیڈ ریسیوڈ, ہیرا ہیڈ چکی تھی, رسید وصول, ہیرا وصول کر چکی تھی, سویئر شدید قسم کی, سخت قسم کی, ہیڈ سر کی, اینڈ اسپائنل اور دماغ کی یا ریڑھ کی ہڈی کی, انجریز زخم, ہیرا سر اور دماغ کی شدید چوٹیں وصول کر چکی تھی, ایز جیسے کہ شی واز ہٹ جیسے وہ ٹکرائی تھی, بائی اے اسپیڈنگ بس ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی تھی, وائل دوران کراسنگ عبور کرتے ہوئے, اب بیزی روڈ ایک مصروف سڑک کو. ہیرا ایک مصروف سڑک کو عبور کرنے کے دوران جب ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی تو پر سر اور دماغ پر شدید چوٹیں وصول کر چکی تھی. آئی میں نے, ٹک لیا, ہر اس کا, لائف لیس بے جان آرمز بازوں کو, میں نے اس کے بے جان بازوں کو لیا, ان مائی ہینڈز اپنے ہاتھوں میں, اینڈ ٹرائیڈ اور کوشش کی, ٹو ڈو کرنے کی, سیورل کئی, ایکسرسائز ورزشیں, آن ہر اس پر, میں نے اس کے بے جان بازوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی, بٹ لیکن ان وین, لیکن بیکار بے سود ثابت ہوا. آلسو بھی, آئی میں نے, ایسک کہا, ہر اس کی ینگر چھوٹی سسٹر بہن کو, میں نے چھوٹی بہن کو بھی کہا, ٹو کم کہ وہ آئے, اینڈ ٹاک اور بات کرے, ہر اس سے, میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی کہا کہ وہ آئے اور اس سے باتیں کرے. تھنکنگ یہ سوچتے ہوئے, دیٹ کے, وائس آواز, آف اے نیئر اینڈ ڈیئر کسی قریبی کی, کسی عزیز و اقارب کی آواز, نیئر اینڈ ڈیئر ون کسی عزیز و اقارب کی, مائٹ ممکنہ طور پر, ایکٹیویٹ متحرک کر دے, چلا دے, متحرک کر دے, نیئرلی تقریباً, ڈیڈ مردہ ختم ہوئے ہوئے, نیورونز خلیوں کو.
میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی کہا کہ وہ آئے اور اس سے باتیں کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کسی عزیز و اقارب کی آواز اس کے تقریباً مردہ اعصابی خلیوں کو متحرک کر دے۔ شی could see، شی وہ could سکتی تھی، سی دے کو دیکھ سکتی تھی، بٹ لیکن not talk، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی۔ her eyes، اس کی آنکھیں showed دکھا رہی تھیں a certain، ایک خاص helplessness، بے بس، اس کی آنکھیں خاص بے بسی، ایک مخصوص بے بسی ظاہر کر رہی تھیں۔ I could read، میں could سکتی تھی، read پڑھ سکتی تھی، ہر اس کے مائنڈ دماغ کو، میں اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی، تھرو کے ذریعے سے، ہر اس کی آئیز آنکھوں کے، میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی۔ perhaps، شاید، she wanted، وہ چاہتی تھی، تو سے کہنا، شاید وہ کہنا چاہتی تھی، پلیز، مہربانی کر کے، ہیلپ، مدد کیجئے، میری، مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ ریپیٹ کرتے ہیں۔ One day standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others۔ ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے سوچا کہ کیا یہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح صحت یابی حاصل کر پائے گی۔ Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road۔ ہیرا ایک مصروف شاہراہ کو عبور کرنے کے دوران ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی اور اپنے سر اور دماغ پر شدید چوٹیں وصول کر چکی تھیں۔ I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain۔ میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار ثابت ہوا۔ Also I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی کہا کہ وہ اندر آئے اور اس سے باتیں کرے، یہ سوچ کر کہ شاید کسی عزیز و اقارب کی آواز اس کے تقریباً مردہ اعصابی خلیوں کو متحرک کر دیں۔ She could see but not talk، وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی۔ her eyes showed a certain helplessness، اس کی آنکھیں ایک مخصوص بے بسی دکھا رہی تھیں، ظاہر کر رہی تھیں۔ I could read her mind through her eyes، میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی۔ perhaps she wanted to say please help me، شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ تو لرنرز، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے یونٹ نمبر 9 All is not lost فرام PTB انگلش ٹیکسٹ بک آف 9th کلاس کے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیسیجز کو اردو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کا انٹروڈکشن پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کے نیکسٹ 2 اور 3 پیسیجز کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔